دوسرے عشرے کا خاص عمل جو آپ نے اس کو لازمی کرنی ہے، 2 رکعت نفل نماز توبہ کی نیت سے پڑھ کر یہ دعا مانگے تو انشاءاللہ آپ نے جتنے بھی گناہ کیے ہوں زندگی میں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے کہ اے اللہ میں آپ کا سخت نافرمان بندہ ہوں، میں فرما برداری کا ارادہ کرتا ہوں مگر میرے ارادے سے کچھ نہیں ہوتا، آپ کے ارادے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اصلاح ہو مگر ہمت نہیں ہوتی کہ آپ ہی کے اختیار میں ہے میری اصلاح۔ اے اللہ میں سخت نالائق ہوں، سخت گناہ گار ہوں، میں تو عاجز ہو رہا ہوں، آپ ہی میری مدد فرمائیے، میرا قلب ضعیف ہے، گناہوں سے بچنے کی قوت نہیں، آپ ہی قوت دیجیے، میرے پاس کوئی سامان نجات نہیں، آپ ہی غیب سے میری نجات کا سامان پیدا کر دے۔ اے اللہ جو گناہ میں نے اب تک کیے ہوں انہیں آپ کی اپنی رحمت سے معاف فرما دے۔ گو میں یہ نہیں کہتا کہ آئندہ ان گناہوں کو نہ کروں گا، میں جانتا ہوں کہ آئندہ پھر ہوگا مجھ سے، لیکن پھر معاف کرا لوں گا۔ اس طرح سے روزانہ اپنے گناہوں کی معافی عاجز کا اور اپنی اصلاح کی دعا اور اپنی نالائقی کو خوب اپنی زبان سے کہہ لیا کرو۔ صرف 10 منٹ روزانہ یہ کام کر لیا کرو، آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسا سامان ہوگا کہ ہمت بھی قوی ہو جائے گی اور شان میں بھی بڑھنا لگے گا، دشواریاں بھی پیش نہ آئے گی اور غیب سے ایسا سامان ہو جائے گا کہ آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب مغفرت فرما اور رحم فرما، بے شک آپ رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں۔ تو آج ہم عشرِ مغفرت کے 40 اعمال آپ کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے۔ نمبر 1، توبہ گناہ کو کہا جاتی ہے۔ نمبر 2، 5 نمازیں اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہو جائے جبکہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ مسلم شریف حدیث ہے۔ 3 نمبر، رات کے آخری تہائی حصے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، کون ہے جو ایسی ذات کو قرض دے جس کے پاس سب کچھ ہے اور ظلم کرنے والا نہیں ہے، فجر تک اسی طرح فرماتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، رات کے آخری تہائی حصے میں اللہ فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو سوال کرے میں اس کو عطا کر دوں، کون ہے جو مغفرت طلب کرے اور میں اس کی مغفرت کر دوں۔ 5 نمبر، جب شیطان نے کہا، اے رب میں تیرے بندوں کو بہکاتا ہی رہوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی عزت اور رتبے بلند کی قسم میں ان کو بخشتا رہوں گا جب تک وہ مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے۔ نمبر 6، جو شخص استغفار میں لگا رہے اللہ اس کے لیے ہر دشواری سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور ہر فکر کو ہٹا کر کشادگی فرمائے گا، ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کو دھیان بھی نہ ہوگا۔ نمبر 7، اللہ کا ارشاد ہے، جو میری طرف ایک بارش قریب ہوتا ہے میں ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جو ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے میں 4 ہاتھ قریب، اور جب وہ متوجہ ہو کر معمولی چال سے قریب ہوتا ہے تو میں دوڑتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے۔ 8 نمبر، اگر تو اتنے گناہ کر لے کہ ساری زمین بھر جائے مجھ سے، پھر اس حال میں ملے کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناتا ہو، تو اتنی ہی بڑی مغفرت سے تجھے نواز دوں گا جس میں زمین بھر جائے گی۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ نمبر 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب نامہ اعمال پیش کرتے ہیں تو اس کے اول آخر میں استغفار لکھا ہوتا ہے تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بندے کا وہ گناہ بخش دیا جو اس کے اول آخر کے درمیان ہے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ میرے دل پر میل آ جاتا ہے اور بلا شبہ میں ضرور اللہ سے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔
نمبر 11، جو لوگ اللہ کا ذکر کرنے جمع ہو صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے، تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئی۔ نمبر 12، جب مسلمان کا دل خوف خدا سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جڑتے ہیں جیسے درخت کے پتے سردی میں جڑتے ہیں۔ نمبر 13، لیلۃ القدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ رمضان کی ہر رات یہ دعا مانگی جائے، امید ہے اللہ معاف کر دے گا۔ ترمذی شریف حدیث ہے۔ نمبر 14، نماز چاشت پڑھنے والے کے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو۔ نمبر 15، جمعہ کے دن سورۃ کہف پڑھنے والے کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 16، جمعرات کی شب یا جمعہ کی صبح اس سورۃ دخان کی تلاوت کرنے والے کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 17، سورۃ حشر کی آخری 3 آیات جو صبح پڑھ لے تو 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور شام کو پڑھنے سے صبح تک۔ نمبر 18، ندامت گناہ کا کفارہ ہے۔ 19، خیرات گناہ کو ایسے مٹاتی ہے جیسے پانی آگ کو۔ 20، موت ہر مسلمان کے گناہوں کو مانجھ دینے والی ہے۔ 21، جو شخص صبح اٹھا اور اس کی نیت کسی پر ظلم کرنے کی نہ ہو تو اسے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 22، جس کو اپنی خطائیں ناپسند ہو تو اس کو معاف کیا جائے گا اگر مغفرت اس نے نہیں چاہی۔ نمبر 23، جو کسی پشیمان کے گناہ معاف کر دے گا، اللہ بھی اس کی لغزش کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ نمبر 24، جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی آبرو ریزی سے روکے گا تو اللہ بھی اس کی لغزشوں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا۔ نمبر 25، تم معاف کرو تم کو بھی معاف کیا جائے گا۔ 26، غافلوں کے درمیان خدا کا ذکر کرنے والے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ 27، جو کسی انتہائی پریشان حال شخص کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 بخشش لکھ دیتا ہے۔ صرف ایک سے دنیاوی کاموں کی اصلاح ہو جاتی ہے اور باقی 72 قیامت میں کام آئے گی۔ نمبر 28، نیک صالح شوہر کی تابعدار مطیع عورت کے لیے پرندے ہوا میں استغفار کرتے ہیں، مچھلیاں دریا میں اور فرشتے آسمانوں میں اور درندے جنگلوں میں استغفار کرتے ہیں۔ نمبر 29، صلہ رحمی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 30، ریاکاری نیکیوں کو بھی گناہ میں بدل دیتی ہے۔ 31، اپنی والدہ سے اگر والدہ نہیں تو خالہ سے حسن سلوک کرو، یہ بھی بڑے گناہ کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ نمبر 32، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے تو اللہ کے ذمہ ہے کہ اس کو بخش دے۔ نمبر 33، جو شخص سوتے وقت تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئے تو اس کی ہر ایک نیکی کے بدلے 10 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو اچانک غیر متوقع طور پر خوش کر دے تو اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ 34، کینہ پر بخشا نہیں جاتا۔ کینہ بخشا نہیں جاتا۔ 35، جس نے میت کو غسل دیا، کفن پہنایا، خوشبو لگایا، کندھا دیا، نماز پڑھائی، اگر مردے میں کوئی نامناسب بات دیکھی اس کو چھپایا تو گناہوں سے ایسے پاک ہے جیسے دنیا میں آج ہی آیا ہو۔ نمبر 36، جو شخص خالص اللہ کے لیے حج کرے پھر اس میں نہ تو بیہودہ باتیں کرے نہ گناہ کرے تو وہ اپنے گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ آج ہی دنیا میں آیا ہو۔
نمبر 37، زمین پر چلنے والا کوئی بھی شخص جب یہ کلمات کہتا ہے تو اس کی خطائیں بخش دی جاتی ہے، چاہے سمندر کی جا کے برابر کیوں نہ ہو۔ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ نمبر 38، جو میری محبت اور میری طرف شوق کی وجہ سے مجھ پر ہر دن اور ہر رات کو 3 مرتبہ درود شریف پڑھے تو اللہ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ نمبر 39، جانوروں، پرندوں، مچھلیوں کو خوراک کھلانے، ان کی سہولیات کا بندوبست کرنے پر یہی مخلوق اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔ نمبر 40، نیک مجالس میں شرکت اولیاء کی زیارت گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ۔